بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. And I welcome you all here today to the 37th lecture of Consumer Psychology. Students, as usual, let us start our discussion with a brief description of what we discussed in our last lecture. In our last lecture, we started our new chapter, جس کا ٹائٹل ہے Consumer Decision Making Process. اور اس چیپٹر کے اسٹارٹ میں ہم نے ایک بیسک انٹروڈکٹری ڈسکشن کی with reference to consumers decision making process کہ کنزیومرز کس طرح کے ڈیسیجنس لیتے ہیں اور ان ڈیسیجن میکنگ میں کیا پروسیسز انوالو ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس, ہم نے لیکچر کا آغاز کیا تھا with a few basic decisions that consumers usually face while they are considering purchasing something. یہ جو بیسک ڈیسیجنس کنزیومرز کو لینے ہوتے ہیں یہ کچھ اس ٹائپ کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر what to buy, کیا چیز خریدنی ہے, how much to buy, where to buy, when to buy and how to buy. یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ کنزیومرز کو سب سے پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے آخر خریدنا کیا ہے, کیونکہ جب تک وہ یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے شاپنگ کا پروسیس انیشیٹ نہیں ہوگا. شاپنگ کا پروسیس ان کے مائنڈ میں بھی انیشیٹ ہو سکتا ہے اور ان کے مائنڈ میں وہ کسی ایسی سٹیج پر پہنچ سکتا ہے جہاں سے وہ ان کے اندر اتنی موٹیویشن پیدا ہوگی کہ وہ ایونچولی مارکیٹ میں جائیں گے اور اس چیز کو خریدیں گے. So the basic question consumers face is that what to buy, کیا چیز ان کو خریدنی ہے. یہاں پر اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو بتایا کہ what to buy is actually a problem that consumers are facing. They are running out of supplies اور supplies جو ہیں وہ ان کی کسی نہ کسی پرابلم کو سالو کرتی ہیں اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے. So consumers جب اس بات کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا چیز خریدنی ہے تو دراصل وہ ایک پرابلم کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ایک پرابلم کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر مختلف قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. یا تو وہ اپنی ریگولر سپلائیز جو ہیں وہ فنش ہو چکی ہیں اور وہ ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ان کو کوئی کسی نئی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہیں کوئی چیز خریدنی ہے. جو ہم نے پہلا کیس ڈسکس کیا اس میں کنزیومرز کو عموماً پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا چیز خریدنی ہے. جو ہم نے دوسرا کیس ڈسکس کیا اس کے اندر کنزیومرز کو عموماً سرچ کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا چیز خریدنی ہے. اسٹوڈینٹس, جو دوسرا کوشچن تھا ہاؤ مچ ٹو بائی, کنزیومرز کے لیے یہ بھی کوشچن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سی چیز کتنی مقدار میں خریدنی ہے. اور عموماً کنزیومرز اس بات کا فیصلہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ریٹیل اسٹورز پر پہنچتے ہیں یا ان جگہوں پر پہنچتے ہیں جہاں سے وہ شاپنگ کر سکتے ہیں, they find themselves purchasing more things than they actually budgeted for, یا پھر ان کا جو خیال تھا کہ ایک خاص مقدار میں وہ چیزیں خریدیں گے وہ اس سے زیادہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. کنزیومرز کے لیے تیسرا امپورٹنٹ ڈیسیجن جو بنانا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں کہاں سے خریدی جائیں. یہ ڈیسیجن امپورٹنٹ ڈیسیجن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر مارکیٹرز کے لیے کافی ساری امپلیکیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کنزیومرز ریٹیل اسٹورز پر جا کر چیزیں خرید سکتے ہیں. اب جب ہم ریٹیل اسٹورز کی بات کرتے ہیں تو ریٹیل اسٹورز کے اندر بہت ساری آپشنز اور ورائٹیز ہیں. ایک کنزیومر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی ریگولر گروسری خریدنی ہے تو وہ شاید اپنے گھر کے پاس جو مارکیٹ ہے جہاں سے وہ ریگولرلی چیزیں خریدتے ہیں وہاں سے گروسری خرید لیں. وہاں سے گروسری خریدنے میں شاید ان کو کریڈٹ فیسلٹی بھی مل جائے. یا پھر ایک کنزیومر یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے چیزیں بلک میں خریدنی ہے اور کیش میں پیمنٹ کرنی ہے تو وہ کسی بڑے سپر اسٹور پر جائیں جہاں پر وہ زیادہ مقدار میں سپلائیز خرید سکیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شاید وہاں پر کچھ ایسی آپشنز یا اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں جس کے حساب سے وہ بلک میں چیزیں خریدنے میں کچھ بچت بھی کر سکیں. کنزیومرز کے لیے یہ ڈیسیجن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چیزوں کو کن جگہوں سے خریدا جائے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کنزیومرز جا کے انجوائے کرتے ہیں, بعض ریٹیل اسٹورز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کنزیومرز انجوائے کرتے ہیں, اینڈ گوئنگ ٹو دوز ریٹیل اسٹورز اینڈ شاپنگ فرام دوز پلیسز از an experience that is full of pleasure. لیکن بعض اوقات کنزیومرز کو ایسی چیزیں بھی خریدنی ہوتی ہیں جس کے لیے انہیں شاید کسی ایسی مارکیٹ میں جانا ہو جو ایک بہت زیادہ رش والی جگہ پر ہے جہاں پر پہنچنا مشکل ہے, اور وہاں پر جانا ہمیشہ ہی ایک انپلیزنٹ ایکسپیرینس رہا ہو ان کے لیے. کنزیومرز کے لیے یہ فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چیزیں کہاں سے خریدی جائیں, اور اس فیصلے کو مارکیٹرز کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کنزیومرز کے پرچیز بیہیویئر پیٹرن کو پازیٹیولی امپیکٹ کر سکیں. اسٹوڈینٹس, کنزیومرز کے لیے جو نیکسٹ امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں کب خریدی جائیں, کس وقت پر خریدی جائیں. یہاں پر ہم نے مختلف قسم کے فیکٹرز ڈسکس کیے جس میں انڈیویجول ٹائمنگز بھی آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کنزیومرز دن کے ٹائم شاپنگ کریں یا رات کے ٹائم شاپنگ کریں,
اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کنزیومرز نے الیکٹرانک اپلائنسز خریدنی ہے یا پھر ڈیوریبل گڈس خریدنی ہے تو شاید انہیں دن کے ٹائم نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر عموماً ڈیوریبل گڈس کی جو مارکیٹس ہیں وہ بالکل آفیسز کی طرح شام کو 5، 6 یا 7 بجے تک بند ہو جاتی ہیں. لیکن اگر انہوں نے کپڑے خریدنے ہیں تو وہ لیٹ نائٹ تک بھی شاپنگ کر سکتے ہیں. سو کنزیومرز کے لیے یہ ڈیسیجن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چیزوں کو کس وقت خریدا جائے. اسٹوڈینٹس، کنزیومر جب یہ ڈیسیجن بنا رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو کس وقت خریدا جائے تو یہاں پر ان کی اپنی پرسنل پرابلمس بھی بعض اوقات امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کے لیے. مثال کے طور پر کنزیومرز کے لیے شاید اس جگہ پر پہنچنا ایک پرابلم ہو، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے وہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی ٹائمنگز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. مثلاً ایک صاحب اگر کپڑے خریدنا چاہتے ہیں اینڈ ہی نوز کہ کپڑوں کی دکانیں لیٹ نائٹ تک کھلی رہیں گی، لیکن ان کے پاس اگر کوئی اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنا ہے تو ان کی ٹائمنگ بہت لمیٹڈ ہو جائے گی. اگر اس طرح کے کافی سارے کنزیومرز ہیں تو مارکیٹیئرز کو اس بات کا اندازہ کرنا پڑتا ہے اور اس سیگمنٹ کی نیڈز کو اسی حساب سے فلفل کرنا پڑتا ہے. مارکیٹیئرز کین ایون ٹیک اسٹیپس ٹو فیسیلیٹیٹ کنزیومرز ٹو کم ٹو دیئر شاپس ایٹ دا رائٹ ٹائم. سو کیونکہ جب ہم مارکیٹنگ کانسیپٹ کو پڑھتے ہیں تو مارکیٹنگ کانسیپٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سیگمنٹ کی جو نیڈز ہیں ان کو فلفل کیا جائے. سو اگر اس سیگمنٹ میں کافی زیادہ لوگ ہیں جن کو ٹرانسپورٹیشن مسائل ہیں تو مارکیٹیئرز بعض اوقات ان کے لیے بھی کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ چیزیں ان کے گھر میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ ان کو اپنی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، جتنی بھی آئٹمس ہیں ان کی شاپ پہ ان کے کیٹلاگس دے سکتے ہیں اور اس حساب سے وہ ان کے جو بھی ان کی پروڈکٹ چوائسیز ہیں ان کو وہ چیزیں کنزیومرز کے گھر پر ڈیلیور کر سکتے ہیں. سو کنزیومرز کے لیے یہ فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چیزوں کو کس وقت خریدا جائے، اور مارکیٹیئرز کے لیے بھی کنزیومرز کے اس ڈیسیجن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کنزیومرز کس ٹائم پر چیزیں خرید سکتے ہیں اور کون سی ٹائمنگز ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اسٹوڈینٹس، اور نیکسٹ ڈیسیجن جس کا ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ چیزوں کو کس طرح سے خریدا جائے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے. چیزوں کو مختلف طریقوں سے خریدا جا سکتا ہے. آپ چیزوں کے لیے کیش پیمنٹ دے سکتے ہیں، آپ چیزوں کو کریڈٹ پر خرید سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ انٹرنیٹ سے شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. سو کنزیومرز کے لیے یہ فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے خریدا جائے. مارکیٹیئرز کنزیومرز کی ان نیڈز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کنزیومرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومرز ان کی پروڈکٹس کو بہتر طریقے سے خرید سکیں. یہاں پر ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ چیزوں کو ریٹیل سپر اسٹور سے خرید سکتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کی برانڈڈ آئٹمس پڑی ہیں، یا پھر آپ کسی بھی ایک چیز کو اس پروڈکٹ کے برانڈ سٹور سے بھی خرید سکتے ہیں. جب آپ اس چیز کو ایک برانڈ سٹور سے خریدنے جائیں گے تو آپ کو سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس برانڈ کے بارے میں بہتر پتہ چل سکتا ہے، یا پھر اس برانڈ سٹور پر جتنی بھی بچت کی اسکیمیں ہیں یا اور اس طرح کی پروموشنل اسکیمز ہیں ان کے ذریعے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور پروڈکٹ کے بارے میں بہتر انفارمیشن بھی حاصل کی جا سکتی ہے. جو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس برانڈ کی چیز کو کسی ریٹیل سٹور سے لیں تو وہاں پر سیلز پرسنس آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن نہ پرووائڈ کر سکیں. سو آپ نے دیکھا اسٹوڈینٹس کے کنزیومرز کو جب وہ بنیادی فیصلے کرتے ہیں تو انہیں کافی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اسٹوڈینٹس، جو نیکسٹ ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ کنزیومرز بعض اوقات جنرل ڈیسیجنس بناتے ہیں اور بعض اوقات اسپیسیفک ڈیسیجنس بناتے ہیں. جب ہم نے بات کی جنرل ڈیسیجنس کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل ڈیسیجن کچھ اس طرح کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں کہ مثلا آپ نے الیکٹرانک اپلائنسز خریدنی ہے. دس از اے جنرل ڈیسیجن ان دا سینس کہ الیکٹرانک اپلائنسز از اے ہیوج پروڈکٹ کیٹیگری. یہاں پر آپ بے شمار چیزیں خرید سکتے ہیں. یہاں پر آپ ایک ریفریجریٹر بھی خرید سکتے ہیں یا ایک ٹیلی ویژن بھی خرید سکتے ہیں. سو دس بیکمز اے ویری جنرل ڈیسیجن فار یور سیلف. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے ایک ٹیلی ویژن خریدنا ہے تو یہ آپ کا ایک اسپیسیفک ڈیسیجن بن جائے گا. لیکن بعض اوقات اسپیسیفک ڈیسیجنس بہت زیادہ اسپیسیفک بھی ہو جاتے ہیں. مثلاً کنزیومرز یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے ایک ٹیلی ویژن سیٹ چاہیے جس کی 29 انچ کی اسکرین ہو، یہ کلر ٹیلی ویژن ہونا چاہیے اور یہ ایک خاص کمپنی کا، ایک خاص برانڈ کا ٹیلی ویژن ہونا چاہیے، اور میں اس ٹیلی ویژن کو
25,000 روپے میں خریدنا چاہتا ہوں. سو دس بیکمز اے ویری ویری اسپیسیفک ڈیسیژن. جب کنزیومرز اتنے اسپیسیفک ڈیسیژن بنا لیتے ہیں تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ اب شاپنگ ضرور کریں گے اور اس چیز کو خریدنے میں ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے آلریڈی اپنا ایک اسپیسیفک ڈیسیژن بنا لیا ہے. اسٹوڈینٹس، لیکچر کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ جب کنزیومرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس بات کا کہ انہیں کوئی پروڈکٹ خریدنی ہے تو دراصل ان کو ایک مسئلے کا سامنا ہوتا ہے. وہ مسئلہ ایک خاص پروڈکٹ سالو کر سکتی ہے اور اس پروڈکٹ کو خرید کر وہ اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جب وہ پروڈکٹس خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پروڈکٹ خریدنا ان اٹ سیلف از آلسو اے پرابلم. آپ نے عموماً شاپنگ کی ہوگی اور جب آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بعض اوقات کچھ ایسے ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ انرجی لگانی پڑتی ہے، آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن سمجھنی پڑتی ہے. لیکن بعض اوقات آپ کو ایسے ڈیسیژنس لینے پڑتے ہیں جس کے اندر جو بالکل آپ کے ہیبیچول ڈیسیژنس ہوتے ہیں، روٹین ڈیسیژنس ہوتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے روزمرہ استعمال کی چیزیں خریدنی ہیں جو آپ اکثر خریدتے رہتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ہیبیچول ڈیسیژن ہوگا. آپ کو پتا ہے کون سے اسٹور سے چیزیں ملتی ہیں اور آپ کون سی چیزیں خریدتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ایک گھر خریدنا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک بہت کمپلیکیٹڈ ڈیسیژن ہو سکتا ہے اور چانسز ہیں کہ گھر خریدنا کا ڈیسیژن جو ہے اس میں ویکس، منتھس اور مے بی اے ایئرس ٹائم لگ سکتا ہے آپ کو تاکہ آپ اپروپریٹ ہوم اپنے لیے خرید سکیں. سو جب کنزیومرز ڈیسیژن بناتے ہیں تو ان کا جو پرابلم سالونگ کا موڈس ہوتے ہیں مختلف، ان کی نوعیت مختلف طرح کی ہو سکتی ہے. وہ روٹین پرابلم سالونگ سچویشنز ہو سکتی ہیں یا پھر ایکسٹینسو پرابلم سالونگ سچویشنز ہو سکتی ہیں یا پھر لمیٹڈ پرابلم سالونگ سچویشنز ہو سکتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ روٹین پرابلم سالونگ سچویشنز کون سی ہوتی ہیں. When consumers purchase a brand they have purchased before, this is a routine problem solving situation. Consumers کو پتا ہے کہ وہ کون سے برانڈ کی چیز خرید رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ خریدتے رہے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. سو یہاں پر ان کو بہت کم انرجی لگانی پڑتی ہے، وہ آرام سے وہ چیز مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کنزیومرز بائی اے نیو برانڈ ان اے فیملیئر پروڈکٹ کیٹیگری. مثال کے طور پر a youngster might be thinking about purchasing a jean, but this time around he wants to purchase a different brand of jeans. Because this youngster has been purchasing jeans and he has enough experience of shopping for himself, so this is not going to be a very complicated decision for this youngster to go into the market and check out the other brands and purchase one jeans for himself. یہاں پر اس ینگسٹر کو بہت لمیٹڈ پرابلم سالونگ موڈ کے اندر جانا پڑے گا. سو جب بھی ہم ایسی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں جو ایک پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر ہوتی ہیں جو ہم خریدتے رہتے ہیں پہلے، لیکن ہم نے صرف برانڈ سوئچ کرنا ہے تو ہمیں اتنی زیادہ مسئلہ پیش نہیں آتا. لیکن بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جب کنزیومرز کو ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ کے اندر جانا پڑتا ہے. When consumers buy in an unfamiliar product category, it involves a need to obtain substantial information and a longer time to think. Consumers must form a concept of a product category and determine the criteria to be used in choosing that brand. Consumers کو اس پروڈکٹ کے بارے میں نئے سرے سے سوچنا پڑتا ہے اور اس کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر a middle-aged person might decide to purchase himself a computer, لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں کمپیوٹر کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہ ہو، تو کمپیوٹر خریدنے کے لیے انہیں بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کرنی پڑے گی، اس انفارمیشن کو سیکھنا پڑے گا، پھر اس انفارمیشن کو میچ کرنا پڑے گا مختلف قسم کے برانڈس جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور ان کی مختلف قسم کی پرائسز اور اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات، اور اس بات کا اندازہ کرنا کہ فیوچر میں جب میری ضروریات بڑھ جائیں گی تو مجھے کمپیوٹر کس اسکیل کا چاہیے. سو دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن دیٹ دس جینٹلمین ہیز ٹو پروسیس، انڈرسٹینڈ اینڈ دین make a decision for himself. اسٹوڈینٹس، ہم نے دیکھا کہ کنزیومرز کو مختلف قسم کے پرابلم سالونگ موڈس میں جانا پڑتا ہے اور یہ پرابلم سالونگ موڈس روٹین پرابلم سالونگ ہو سکتی ہے، لمیٹڈ پرابلم سالونگ ہو سکتی ہے یا پھر ایکسٹینسو پرابلم سالونگ ہو سکتی ہے. It all depends upon the kind of product that consumers are going to purchase as well as consumers' previous information about different products available in the market. Students, ہم نے اس چیپٹر کے آغاز میں ڈسکس کیا تھا کنزیومر ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے بیسک ماڈل کو، اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے کنزیومرز انفارمیشن ریسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور یہاں پر جو پہلا سٹیپ تھا, یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کنزیومرز کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے پرابلم ریکگنیشن, کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے جس کے لیے ہمیں کسی پروڈکٹ کی ضرورت ہے. اور اسی کے اندر دوسرا سٹیپ ہے سرچ اینڈ ایویلیویشن. جب کنزیومرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں کوئی سی پروڈکٹ کی ضرورت ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ایک سرچ پروسیس پہ انگیج ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ایک بہتر پروڈکٹ کو خرید سکے اور ایک بہتر پروڈکٹ کے بارے میں فیصلہ کر سکے. اسٹوڈینٹس, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرابلم ریکگنیشن کے بارے میں. جب کنزیومرز کو پرابلم پیش آتی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بیلنس میں ایک ڈسٹربنس ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح اگر جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کے جسم میں انرجی کم ہو جاتی ہے. جب انرجی کم ہو جاتی ہے آپ کو ویکنیس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جب آپ ویک فیل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام پر بہتر طریقے سے فوکس نہ کر پائیں. سو اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے آپ کچھ کھاتے ہیں, یو سرچ فار دا فوڈ اینڈ یو ایونچولی ایٹ دا فوڈ, اور آپ کا جو بیلنس ہے وہ واپس ایک لیول پر مینٹین ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے کنزیومرز کی پرابلم ریکگنیشن پروسیس کو بھی ہم دو اسٹیٹس کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. اسٹیٹ نمبر 1 is actual state and state number 2 is ideal state. Actual state is something that consumers would like to maintain, جہاں پر ان کی ساری ضروریات پوری ہیں. Actual state is the way the problem is being met with, and ideal state or desired state is the way the consumers would like their problems to be met with. یہاں پر ایک ڈسکرپنسی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک 1000 cc کار چلاتے ہیں تو آپ کی ٹرانسپورٹیشن نیڈس جو ہیں وہ فلفل ہو رہی ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 1000 cc کار سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں تو آپ کی وہ ڈیزائرڈ اسٹیٹ ہوگی جس کے حساب سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل سالو ہوں, آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہو. سو دیر از آلویز اے ڈسکرپنسی بٹوین ایکچوئل اسٹیٹ اینڈ دی آئیڈیل اسٹیٹ. اسٹوڈینٹس, یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں پرابلم سالونگ ڈائنامکس کے بارے میں. دا موٹیویشن ٹو ریزالو اے پرابلم ڈیپینڈز اپون 2 important factors. نمبر 1, وہ مسئلہ آپ کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ایکچوئل اسٹیٹ اور ڈیزائرڈ اسٹیٹ میں کتنا زیادہ فرق ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہو تو ایکچوئل اسٹیٹ اور ڈیزائرڈ اسٹیٹ کے درمیان میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک 1000 cc کار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس 1300 cc کار ہو تو ایکچوئل اسٹیٹ اور ڈیزائرڈ اسٹیٹ کے درمیان میں ڈسکرپنسی اتنی زیادہ نہیں ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہی نہیں سرے سے, تو اس صورت میں وہ ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور کیونکہ یہ پرابلم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہوتی ہے اس لیے کنزیومرز کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں ٹوورڈز دا پرچیز. However, whenever we think about the dynamics of problem recognition, always remember that 2 factors are very, very important. Number 1 factor is کہ وہ پرابلم کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور نمبر 2 فیکٹر از کہ آئیڈیل اسٹیٹ اور ایکچوئل اسٹیٹ کے درمیان میں کتنی زیادہ ڈسکرپنسی ہے. اسٹوڈینٹس, اس پرابلم ڈائنامکس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مزید ایگزامپل دے سکتا ہوں. مثال کے طور پر دیر از اے کنزیومر فیملی ود 3 members, a husband, a wife and a kid, and they are driving a 1000 cc car. This is a hatchback car. Now, after some time, their family extends. They have another baby within their family. Now, the hatchback car is not enough. Hatchback cars are the ones جن کا ٹرنک نہیں ہوتا, ٹرنک یا بوٹ یا ڈگی جس کو ہم کہتے ہیں. اگر گاڑی کے ساتھ ٹرنک یا بوٹ نہیں ہے تو آپ اس گاڑی کے اندر بہت زیادہ سامان نہیں رکھ سکتے. سو اس فیملی کے ساتھ کچھ اسی طرح سے ہوا. ان کی فیملی ایکسٹینڈ ہونے سے پہلے ان کے پاس ایک ہیچ بیک کار تھی, لیکن جب فیملی ایکسٹینڈ ہوئی تو انہیں ضرورت پڑی کہ اس گاڑی کے اندر وہ زیادہ چیزیں لوڈ کر سکیں اور ان کے پاس اس گاڑی کے اندر سامان رکھنے کی کیپیسٹی زیادہ ہو. Now imagine this family is also staying away from their home station, and every weeknight or fortnight they have to travel back to their home. اور ان کو کافی ساری چیزیں ٹرانسپورٹ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ان کا لگیج انکریز ہو چکا ہے. اس صورت میں ان کی پرابلم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور نہ صرف پرابلم امپورٹنٹ ہے بلکہ ایکچوئل اسٹیٹ اور ڈیزائرڈ اسٹیٹ کے درمیان میں ڈسکرپنسی بھی کافی زیادہ ہے. اور ان دونوں فیکٹرز کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے chances are that this gentleman would take some necessary action to purchase a new car. Students, جب ہم problem recognition اور problem solving behavior کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ important factors زیر نظر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر the problem must be sufficiently defined
if the consumer is to engage in a meaningful behavior aimed at solving it. Consumer کے ذہن میں وہ پرابلم بہت بہتر طریقے سے ڈیفائن ہونی چاہیے, اور جب وہ پرابلم بہت بہتر طریقے سے ان کے مائنڈ میں ڈیفائنڈ ہوگی تب ہی وہ کنزیومر کمپیل ہوں گے ٹورڈ سالونگ دیٹ پرٹیکولر پرابلم. مثال کے طور پر ایک کنزیومر جن کے راشن میں ڈبل روٹی اور انڈے ختم ہو جاتے ہیں, جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں دین ہی ریئلائزز دیٹ فار ٹمارو مارننگ دیر از نتھنگ فار دا بریک فاسٹ. تو یہاں پر پرابلم ان کے ذہن میں بہت بہتر طریقے سے ڈیفائن ہو جاتی ہے, اور وہ کوشش کریں گے کہ اسی وقت جا کر اپنی سپلائیز کو پورا کر سکیں. اسٹوڈینٹس, لیکن بعض اوقات سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پرابلم تو بڑی کلیئرلی ریکگنائزڈ ہوتی ہے, لیکن پرابلم ڈیفینیشن بہت زیادہ ویگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر لیٹس سپوز دیر از این 18 years old young man. He knows that there is something about his appearance that he would like to change. He understands that there is a definite change in his physical appearance that is required, but he doesn't know that what kind of physical change or in his appearance is required. کیا ان کو زیادہ ایکسرسائز کرنی چاہیے, کیا ان کا کمپلیکشن زیادہ فیئر ہونا چاہیے, کیا چیز ہے جو ان کو چینج کرنی چاہیے, کیا ان کو اپنا ڈریسنگ سٹائل چینج کرنا چاہیے. سو ان کو اس بات کا تو اندازہ ہے کہ مجھے اپنی فزیکل اپیئرنس کو کسی طرح سے امپروو کرنا ہے, لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنی فزیکل اپیئرنس کو کس طرح سے امپروو کر سکتا ہوں. یہ وہی صورت حال ہے جس میں پرابلم ریکگنیشن تو ہے, لیکن پرابلم ڈیفینیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہے. اسٹوڈینٹس, بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنزیومرز کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں, ان کے ذہن میں پرابلم بھی نمایاں ہوتی ہے, لیکن وہ اپنا پرچیز بیہیویئر کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومرز اپنے پرچیز بیہیویئر کو ڈیلے کیوں کرتے جاتے ہیں. ریسرچز ور کنڈکٹڈ اینڈ اٹ واز فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دیر آر آلموسٹ 5 different factors جو کنزیومرز کے پرچیز بیہیویئر کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. دوز فیکٹرز انکلوڈ نمبر 1 ڈیفیکلٹی سلیکٹنگ دا بیسٹ برانڈ. ہو سکتا ہے کہ کنزیومرز کو جو برانڈ چاہیے, جو بیسٹ پروڈکٹ چاہیے, وہ کنزیومرز کو نہ مل رہی ہو. اس صورتحال میں کنزیومرز عموماً آر ڈریون بائی اے مینٹل امیج آف اے پروڈکٹ. دیٹ مینٹل امیج از دا آئیڈیل امیج آف دا پروڈکٹ. مثال کے طور پر اگر آپ کپڑے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں کی ایک بیسک ڈیزائن آپ کے ذہن میں موجود ہوتا ہے, لیکن جب آپ خریدتے جاتے ہیں تو آپ کو وہ بیسک ڈیزائن ملتا نہیں ہے کسی جگہ سے. سو آپ کو کیونکہ وہ بیسٹ برانڈ نہیں مل رہا اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, تو آپ اپنا پرچیز ڈیسیژن ڈیلے کرنا شروع کر دیں گے. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹائم اور پریشر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان کنزیومرز ڈیلیئنگ دا پرچیز پروسیس. سپوز یو آر آؤٹ آف یور سٹی آن a 2 nights assignment and you have to purchase some things. You have been pending the decision to purchase clothes for yourself for a long time. Now you need to purchase the clothes when you are in another city. لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈیسیژن کو ڈیلے کر دیں, and you would want to wait till you get back to your home city and then you will purchase the clothes for yourself. بعض اوقات اس کے علاوہ چند دوسرے فیکٹرز بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنزیومرز کے ذہن میں ایک پرسیوڈ رسک ہوتا ہے وتھ ریفرنس ٹو پروڈکٹ پرفارمنس. جیسا کہ میں نے اگزامپل دی لیکچر کے شروع میں کہ ایک صاحب کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں اور ان کو کمپیوٹرز کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا, تو وہ اتنی جلدی اپنا کمپیوٹر نہیں خریدیں گے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خطرہ ہوگا کہ اگر انہوں نے جلد از جلد کمپیوٹر خرید لیا, کیونکہ وہ کمپیوٹر کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن پوری نہیں ہے اور ان کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے کمپیوٹرز کے بارے میں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط برانڈ کا کمپیوٹر لیں جو بعد میں اس کے ساتھ پرفارمنس ایشوز ہوں. سو دس جینٹلمین وڈ آلویز ٹرائی ٹو ڈیلے ہز ڈیسیژن اباؤٹ پرچیزنگ دا کمپیوٹر. Students, there are other factors in which uncertainty is also an important factor that compels a consumer to delay his or her purchase decision. بعض اوقات کنزیومرز انسرٹن ہوتے ہیں کہ انہیں کیا چیز خریدنی ہے. یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جن کے دوران کنزیومرز یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل ان کے مسئلے کا حل کون سی پروڈکٹ ہے اور انہیں کون سی پروڈکٹ خریدنی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے کیا خریدنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں کسی پرفیوم کو خریدنے کے لیے, اور جب آپ مارکیٹ میں جا کر مختلف قسم کے پرفیومز کو دیکھتے ہیں
تو شاید آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ رہی ہو کہ آپ کو کس قسم کا پرفیوم چاہیے. عموماً ان اوقات میں آپ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے دراصل کس طرح کا پرفیوم چاہیے, کس طرح کا سینٹ چاہیے. سو یو ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو پرچیز دیٹ پرٹیکولر پرفیوم. So sometimes consumers are facing uncertain circumstances, which means that they are in a decisionless state of mind. Maybe they are dazzled by so many products available in the market that they are not being able to make a decision. اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کہ آپ کو پروڈکٹ کسی ایسی جگہ پہ خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے جو آپ کے لیے ایک انپلیزنٹ ایکسپیرینس ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی گاڑی خراب ہے اور آپ میکینک کے پاس اپنی گاڑی لے کر جاتے ہیں تو آپ کو میکینک آپ کو بتاتا ہے کہ اس گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ایک خاص قسم کے پرزے کی ضرورت ہے, اور وہ پرزا آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملے گا. اس پرزے کو خریدنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ایک ایسی مارکیٹ میں جہاں پر پرانی گاڑیوں کے پرزے بیچے جاتے ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ یہ مارکیٹ ایک ایسی جگہ پر ہے جو بہت زیادہ شہر کے اندر ہے, اور وہاں پر پہنچنے کے لیے راستے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں, ٹریفک کا رش ہے. پلس ان اٹ سیلف گوئنگ دیئر از اے ویری انپلیزنٹ ایکسپیرینس فار یور سیلف. So unpleasantness of the task compels you to delay that particular decision. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا میکینک آپ کو یہ بتائے کہ آپ کو یہ پرزا ہر صورت ڈلوانا ہے, تو اس صورت میں آپ کو وہ انپلیزنٹ ٹاسک بھی اکمپلش کرنا پڑے گا. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کنزیومرز کو کمپیل کرتے ہیں اپنا پرچیز ڈیسیژن ڈیلے کرنے میں, یا پھر they compel the consumers to delay engaging in purchase related behavior. اسٹوڈینٹس, ہم نے شروع کے ماڈل میں ڈسکس کیا تھا کنزیومر ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں کہ سب سے پہلا جو اسٹیپ کنزیومرز فیس کرتے ہیں دیٹ از پرابلم ریکگنیشن. پرابلم ریکگنیشن گوز ان دا مائنڈس آف دا کنزیومرز اینڈ دے آر میکنگ a good stock of their immediate situation in order to find out that what supplies are missing, اور supplies کا miss ہونا یا supplies کا short ہونا in itself is a problem. اور کنزیومرز کے ذہن میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انہیں اب کوئی پروڈکٹ خریدنی پڑے گی, تو وہ اپنے پہلے اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. The first step is problem recognition and the second step is search and evaluation. آئیے اب ہم سرچ اینڈ ایویلیویشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, جب ہم سرچ اور ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو کنزیومر جب اپنے پہلے اسٹیپ سے گزرتے ہیں تو نیچرلی ان کو جب پروڈکٹ خریدنی ہے تو وہ پروڈکٹ کو سرچ کریں گے, اور مختلف قسم کی پروڈکٹس ان کے ذہن میں آئیں گی یا مختلف قسم کی پروڈکٹس پریزنٹ کی جائیں گی ان کو مارکیٹ میں, اور وہ ان پروڈکٹ کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ریسیو کریں گے اس کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے. To understand the search and evaluation process a little bit more technically, let us find out that what exactly the word search as well as the word information means. آئیے دیکھتے ہیں انفارمیشن سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. Information is knowledge obtained about some fact or circumstance. In the context of consumer psychology, such knowledge is to be used in the context of consumer behavior situation. جی ہاں اسٹوڈنٹ, انفارمیشن کسی بھی سرکمسٹانس کے بارے میں یا کسی بھی فیکٹ کے بارے میں نالج کو کہا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم کنزیومر سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو ان دا کانٹیکسٹ سچ نالج از ٹو بی یوزڈ ان دا کانٹیکسٹ آف کنزیومر بیہیویئر سچویشن, کہ کنزیومرس جو ہیں وہ کس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں, اور کنزیومرس اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے, اس سچویشن کو یا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انہیں کس قسم کی انفارمیشن درکار ہے. جب ہم سرچ کی بات کرتے ہیں تو search is a mental as well as a physical information seeking and processing activity which one engages in to facilitate decision making regarding some goal object in the marketplace. Search سے مراد ہے کہ ہم mentally بھی سرچ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم physically بھی چیزوں کو سرچ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب ہم mental search کے اندر انگیج ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عموماً ہم اس ساری انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں دہرانے کی کوشش کرتے ہیں یا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہوں, اور اپنے مائنڈ میں جب ہم اس انفارمیشن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس پروڈکٹ کے بارے میں کافی زیادہ امیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جنرل لائف میں کسی پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کے کامنٹس سنتے ہیں, اور اگر اسی پروڈکٹ کی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو اچانک آپ کو وہ سارے کامنٹس یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں اچھے کامنٹس بھی یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اور برے کامنٹس بھی یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور چانسز آر کہ اس مینٹل سرچ کے دوران ہی آپ اپنا کوئی ڈیسیژن بنا لیں,
کیونکہ آپ جو پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں کسی نے آپ کو بہت برے طریقے سے رپورٹ کیا ہو ان یور پاسٹ، اور سڈنلی جب آپ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت زیادہ وائٹل ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے پرچیز ڈیسیزن کو بہت زیادہ نیگیٹولی امپیکٹ کر سکتی ہے. سو اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ انفارمیشن اور سرچ کو ہم کنزیومر سائیکالوجی میں کن معنوں میں لے سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، یہاں پر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ کنزیومرز جب بھی انفارمیشن سرچ کرتے ہیں مینٹلی یا فزیکلی، تو ان کے پاس دو امپورٹنٹ سورسز ہوتے ہیں اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے. ان دو امپورٹنٹ سورسز میں نمبر 1 از آلویز دا فرمز مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز. ہمارے پاس مختلف قسم کی پروڈکٹس کے بارے میں بے شمار انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس انفارمیشن کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں تو وہاں پر ایڈورٹیزمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور بے شمار ایڈورٹیزمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ ایڈورٹیزمنٹس آپ کے ذہن پر سبلیمنلی کچھ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کانشیسلی ان کی طرف اٹریکٹ نہ ہوں، لیکن انکانشیسلی آپ کو ان ایڈورٹیزمنٹس میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ان ایڈورٹیزمنٹس میں جن پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. جب آپ نیوز پیپرز کھولتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں، آپ کو فرنٹ پیج پہ ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں اور باقی کے نیوز پیپر کے ڈفرینٹ پیجز پہ بھی آپ کو ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں. آپ جب میگزینس کھولتے ہیں تو میگزینس میں آپ کو پروڈکٹس کی ایڈورٹیزمنٹس ملتی ہیں. آپ جب ڈرائیونگ کر کے گھر جا رہے ہیں یا آفس جا رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پر جا رہے ہیں تو آپ کو راستے میں مختلف بل بورڈس نظر آتے ہیں. So we are living in an age where we are constantly being advertised about so many different kinds of products. اور بعض اوقات ہم ان پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن رجسٹر کر لیتے ہیں، بعض اوقات ہم ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں رجسٹر کرتے. سو ہمارے پاس فرمز کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بہت ساری انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں اسٹور ہوتی رہتی ہے اور وہ ہمارے مائنڈ میں موجود ہوتی ہے. اب جب ہمیں کسی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا ہوتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں آلریڈی دیر از آلویز اے بگ اسٹور ہاؤس آف انفارمیشن، اور جیسے ہی اس انفارمیشن کو ایسوسیشن ملتی ہے ود ریفرنس ٹو دا فیکٹ کہ آپ کو ایک خاص پروڈکٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. آپ مختلف قسم کے ایڈورٹیزمنٹس جو آپ نے دیکھے ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ سورس آف انفارمیشن ہمارے پاس ایز کنزیومرز ہوتا ہے دیٹ از آر سوشیو کلچرل انوائرمنٹ. اور جب ہم سوشیو کلچرل انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنے فیملی ممبر سے، اپنے دوستوں سے، اپنے کولیگز سے، اپنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے جن میں بے شمار لوگ ہیں، معاشرے سے ہم اپنی انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمیں کسی پروڈکٹ کو خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے ذہن میں جتنی بھی سوشیو کلچرل انفلوئنسز یا امپیکٹس ہوتے ہیں مختلف قسم کی پروڈکٹس کے بارے میں وہ سارے ایک دم ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک کمپیوٹر خریدنا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک خاص برانڈ کا کمپیوٹر خرید لیں، لیکن جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے اسی وقت آپ کے ذہن میں ایک اور سوچ آتی ہے اور ایک اور میموری آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے جس میں آپ کے دوست نے اپنا اس برانڈ آف کمپیوٹر کے بارے میں ایک بہت ورسٹ ایکسپیرینس آپ کو بتایا ہو اور سڈنلی آپ ایک ڈیسیژن بنا لیتے ہیں کہ نہیں، میں یہ کمپیوٹر نہیں خریدوں گا. سو اسٹوڈینٹس، انفارمیشن کے سورسز جو کنزیومرز کے پاس ہوتے ہیں یا جن سورسز سے کانسٹنٹلی انفارمیشن ان کے پاس آ رہی ہوتی ہے اور ان کے مائنڈ میں اسٹور ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ فرم کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہمارا سوشیو کلچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس، آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومرز کس قسم کی سرچ ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہوتے ہیں جب وہ پرابلم ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ انہیں اب کوئی چیز خریدنی ہے. تو ان کو کس قسم کی سرچ درکار ہوتی ہے، وہ کس طرح کی انفارمیشن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس، کنزیومرز عموماً سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پرابلم کے ریفرنس سے کہ انہیں کون سی پروڈکٹ درکار ہے، ان پروڈکٹس کی کیا پرائسز ہیں اور وہ کون سے اسٹورز پر ملتی ہیں. امیجن کریں جب آپ لاسٹ ٹائم شاپنگ پر گئے تھے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ سوالات تھے کہ آپ نے کون سی پروڈکٹ خریدنی ہے، ان پروڈکٹس کی کیا پرائسز ہوتی ہیں اور وہ کون سے اسٹورز پر بکتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی اور ان ساری چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے ایک مینٹل سرچ کی ہوگی. آپ کے ذہن میں جو انفارمیشن موجود ہے اس کے حساب سے آپ نے کوشش کی ہوگی کہ آپ ان سارے سوالات کے جواب دے سکیں.
لیکن امیجن کریں کہ آپ کو جو چیز خریدنی ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ڈیسیجن ہے، وچ مینس کہ آپ لمیٹڈ پرابلم سالونگ موڈ کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ مارکیٹ جائیں اور مارکیٹ جا کر آپ وہاں پر سیلس پرسن سے جو مختلف سٹورز میں ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں پروڈکٹس کے بارے میں، ان کی پرائسز کے بارے میں، یہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. یا پھر آپ اپنے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس کہاں سے بکتی ہیں، کہاں پر بکتی ہیں، کون سے سٹورز پر اویلیبل ہیں اور ان کی کیا پرائسز ہیں. سو کنزیومر جب بھی انفارمیشن سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں چند سوالات ہوتے ہیں ان پروڈکٹس کے بارے میں، ان کی پرائس کے بارے میں، یا پھر اس وینیو کے بارے میں جہاں پر وہ پروڈکٹس بکتی ہیں. جب ہم سرچ کی بات کرتے ہیں تو سرچ کو ہم دو طرح کے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک انٹرنل سرچ کر رہے ہیں اور ایک ہم ایکسٹرنل سرچ کر رہے ہیں. اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ انٹرنل سرچ از آل دا انفارمیشن ایگزسٹنگ ان آور مائنڈ اینڈ ایکسٹرنل سرچ از searching actively for information related to that particular product. انفارمیشن سرچ کے اوپر ہمارے پرپز کا بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے. جی ہاں، پرپز بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ ہم کس قسم کی انفارمیشن کو حاصل کریں گے. اور جب ہم پرپز کی بات کرتے ہیں تو ہم دو طرح کی سرچز کر سکتے ہیں. نمبر 1 از پری پرچیز سرچ اینڈ نمبر 2 از آن گوئنگ سرچ. پری پرچیز سرچ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں کسی پروڈکٹ کو خریدنا ہوتا ہے اور وہ پروڈکٹ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے. آن گوئنگ سرچ از آل آف دا ایڈورٹائزمنٹ دیٹ یو آر بینگ ایکسپوز ٹو. آپ مختلف ایڈورٹائزمنٹس کو دیکھتے ہیں جو آپ کو ٹیلی ویژن میں ملتی ہیں، نیوز پیپرس میں ملتی ہیں، میگزینس میں ملتی ہیں یا پھر بل بورڈس پہ ملتی ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ سورس کے ریفرنس سے انفارمیشن کو کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے اور انٹرنل اور ایکسٹرنل سرچ کیا ہوتی ہے. سو فرسٹ آف آل لیٹ us talk about internal search. This is the first response of the consumer after problem recognition. This is a mental process of recalling and reviewing the information stored in the memory that may relate to the purchase situation. 3 sources are important here. Number 1 is attitudes expressed by the significant others. Number 2 is past exposure to the marketing efforts, which means advertisements. And number 3 is past experience. جب آپ انٹرنل سرچ کرتے ہیں تو آپ 3 طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 is کہ آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کو کسی نے اس پروڈکٹ کے بارے میں دی ہو. یہاں پر ایٹیٹیوڈس بہت میٹر کرتے ہیں. کسی نے آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کس قسم کے ایٹیٹیوڈ کا اظہار کیا، کس قسم کا امپریشن دیا، آپ یہ ساری انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں. اور جب ہم سینسری اسٹورز کی بات کر رہے تھے اور میموری اسٹور کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جتنی بھی انفارمیشن اپنے حواس ہمسا سے حاصل کرتے ہیں جب وہ ہمارے مائنڈ میں پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ ایک میننگ اٹیچ ہو جاتا ہے اور وہ میننگ ہمیشہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہوتا ہے. یا وہ خوشگوار چیز ہوتی ہے ہمارے لیے یا پھر وہ ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے. سو ہم ان ساری انفارمیشنس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں سے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس انفارمیشن کا ایک بڑا سورس ہوتا ہے ہمارا پاسٹ ایکسپوجر ٹو دا ایڈورٹائزمنٹ. اینڈ فائنلی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس پروڈکٹ کو پہلے استعمال کیا ہو. اگر اس پروڈکٹ نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا اور ہماری نیڈس کو پورا کیا تو ہم اس پروڈکٹ کو خرید لیں گے. لیکن اگر اس پروڈکٹ کے ساتھ ہمارا نیگیٹو ایکسپیرینس رہا ہے تو ہم کسی اور پروڈکٹ کو یا کسی اور برانڈ کو خریدنے کی کوشش کریں گے. اسٹوڈینٹس آئیے یہاں پر بات کرتے ہیں پری سرچ ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں بھی. پری سرچ ڈیسیژن میکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا پھر کنزیومرز کسی چیز کو سرچ کرنے سے پہلے ہی یا کسی انفارمیشن کو سرچ کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پروڈکٹ نہیں خریدنی. جی ہاں، کنزیومرز فزیکل سرچ کے اندر انگیج ہی نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی اتنی انفارمیشن ہے، اتنی نیگیٹو انفارمیشن ہے یا پازیٹیو انفارمیشن ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں کہ انہوں نے آلریڈی وہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کافی عرصے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ایک گاڑی خریدنا ہے تو جب سے یہ سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ مجھے ایک گاڑی خریدنا ہے اینڈ یو آر آلسو فائنڈنگ یور سیلف فائنینشلی ایبل ٹو پرچیز اے کار، تو آپ مختلف گاڑیوں کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. گاڑیوں کے بارے میں جو بھی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میننگ فل ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے لیے. اور ایونچولی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آلریڈی اس بات کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے کون سی گاڑی خریدنی ہے. اور جیسے ہی وہ موقع آتا ہے جب آپ کو پرچیز کرنا ہوتا ہے، یو ڈونٹ ٹیک مچ ٹائم، یو سمپلی گو اینڈ پرچیز دیٹ پرٹیکولر کار. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے سپوز ایک کمپیوٹر خریدنا ہے
تو آپ کمپیوٹرز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا شروع کر دیں گے اور اپنے مائنڈ میں ایک ڈیسیجن بنا لیں گے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے یا پریویس ایڈورٹائزمنٹ ایکسپوجر کی وجہ سے یا پھر دوستوں کے کامنٹس کی وجہ سے کہ آپ کو ایک سرٹن پروڈکٹ نہیں خریدنی. سو کنزیومرز ایکٹیولی سرچ کے پروسیس میں انگیج ہونے سے پہلے بعض اوقات فیصلہ کر لیتے ہیں مختلف پروڈکٹس کے حق میں یا پھر ان کے خلاف. اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں ایکسٹرنل سرچ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. دس ریفرز ٹو دا پروسیس آف obtaining انفارمیشن فرام ادر سورسز ان ایڈیشن ٹو دیٹ which can be recalled from the memory. جی ہاں, سب سے پہلے آپ اپنی یادداشت کے ذریعے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یادداشت کے ذریعے جب آپ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو اس کے اندر گیپس ہوتے ہیں, لیکن یادداشت کی انفارمیشن میں امپریشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. سو جس پروڈکٹ کے بارے میں یا جس برانڈ کے بارے میں آپ کا امپریشن پازیٹیو ہوتا ہے, آپ اس کے بارے میں انفارمیشن مزید حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یادداشت سے جو انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اس کے اندر گیپس ہوتے ہیں. اب آپ کو وہ گیپس فل کرنے ہیں اینڈ یو آر ایکٹیولی گوئنگ ٹو سرچ فردر انفارمیشن فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا سورسز ہیں؟ یو آر رائٹ, اس کے لیے ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹس ہیں. ہم اپنے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا, یا پھر ہم آن دا کاؤنٹر جو سیلس پرسنس ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں ان پروڈکٹس کے بارے میں, مختلف فیچرز کے بارے میں. ہم اسٹورس پر جا کر ان پروڈکٹس کے ڈسپلیز کو دیکھتے ہیں, ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ان فیچرز کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سو دیٹ ویل ہیو بیٹر انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. اس کے علاوہ ہم پروڈکٹ ٹیسٹنگ میگزینس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. There are so many different kinds of magazines who specialize in certain product categories. مثال کے طور پر اگر آپ کو گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو آپ کو گاڑیوں کے اوپر میگزینس مل جائیں گے. اگر آپ کو فیشن کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو آپ کو فیشن کے بارے میں بھی انفارمیشن مل جائے گی, اور اس قسم کے میگزینس بھی ہیں. سو اسٹوڈینٹس, ایکسٹرنل سرچ از دا پروسیس جب ہم اپنی یادداشت کے علاوہ ایڈیشنل انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Students, this was our discussion on the first two steps, which was pre-purchase process or the input stage, جہاں پر consumers دو steps کے اندر engage ہوتے ہیں. Number 1 is problem recognition and number 2 is search and evaluation. We just went through step number 1, pre-purchase process, which is also called input. So یہاں پر ہم نے دو steps کو discuss کیا. Number 1 was problem recognition and number 2 was search and evaluation. Now we are going to discuss the third step, which is called the purchase process. اور یہاں پر ہم decision and purchase کی بات کریں گے. اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ کنزیومر جب ڈیسیژن بناتے ہیں تو ان کے اوپر کون سے فیکٹرز امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کون سے رولس یا پرنسپلس ہیں جن کے تحت وہ اپنی بہتر پرچیز ڈیسیژنس بنا رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومر ڈیسیژن رولس آخر کیا ہوتے ہیں. When we talk about consumer decision rules, these are actually the procedures used by consumers to facilitate brand or other consumption-related choices. These rules reduce the burden of making complex decisions by providing guidelines or routines that make the process less taxing. جی ہاں, جب ہم پروڈکٹس خریدنے کے لیے چاہتے ہیں یا پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا یہ کمپلیکیٹڈ ڈیسیژن ہوتا ہے یا سمپل ڈیسیژن ہوتا ہے؟ ہم نے غور کیا اپنی پریسیڈنگ ڈسکشن میں کہ بعض ڈیسیژنس بہت سمپل ہوتے ہیں جہاں پر روٹین پرابلم سالونگ سچویشن ہوتی ہے, اور بعض ڈیسیژنس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈیسیژنس ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کانٹینیوم کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو کانٹینیوم کے ایک سائڈ پہ ہم نے ایکسٹینسو پرابلم سالونگ رکھا اور کانٹینیوم کے دوسری سائڈ پہ ہم نے روٹین پرابلم سالونگ کو رکھا. کنزیومر ڈیسیژن میکنگ رولس جو کنزیومرز اپلائی کرتے ہیں وہ دراصل ایک کمپلیکیٹڈ ڈیسیژن کو, ایک ایکسٹینسو پرابلم سالونگ سچویشن کو روٹین پرابلم سالونگ سچویشن کی طرف لانے کی مختلف پروسیسز ہیں. ایک کمپلیکیٹڈ پروڈکٹ کو کس طرح سے خریدنا ہے, اس ساری انفارمیشن کو کس طرح سے پروسیس کرنا ہے کہ ایونچولی ایک ایسی اسٹیج آ جائے کہ آپ کو صرف تھوڑا بہت ذہن استعمال کرنا پڑے, کیونکہ آپ کمپلیکیٹڈ پروسیس آلریڈی کور کر چکے ہیں اینڈ ناؤ یو ہیو میڈ اپ یور چوائس. سو کنزیومرز کے ذہن میں ان بلٹ ہوتے ہیں بعض قسم کے رولس جن کو وہ استعمال کرتے ہیں ٹو سمپلیفائی دا پرچیز ریلیٹڈ ڈیسیژنس. اسٹوڈینٹس, عموماً جب ہم کنزیومر ڈیسیژن میکنگ رولس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو طرح کے رولس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آئیے میں آپ کو سلائڈ پر دکھاتا ہوں کہ یہ دو طرح کے کون سے رولس ہوتے ہیں. ایز یو کین سی آن دا سلائڈ,
there are two categories of consumer decisions. Number one is compensatory rules and number two is non-compensatory rules. Students, आइए देखते हैं कि compensatory rules और non-compensatory rules क्या है और इनके अंदर क्या factors हैं जो consumers को impact कर रहे होते हैं in their decision making process. Students, जब हम बात करते हैं compensatory decisions की, तो इसका मतलब है a consumer determines a brand or model options in terms of each relevant attribute and computes a weighted or summated score for each of the brand. The assumption is that consumer will select the brand that scores the highest among the alternatives evaluated. जी हाँ, जब consumers किसी product को खरीदने के लिए जाते हैं तो वो उन products के attributes के हिसाब से देखते हैं कि किस product में positive attributes की तादाद सबसे ज़्यादा है. जिस प्रोडक्ट में पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की तादाद सबसे ज्यादा होगी कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे. नाउ दिस इज अ हाइपोथेसिस और यू कुड से दैट दिस इज एन assumption that works out with some consumers but that may not work out with all of the consumers out there. This may also be the case that a certain consumer with reference to certain problems or with reference to certain purchase decisions likes to use the compensatory rules while purchasing other kinds of products, this particular consumer might be using other kinds of rules. Compensatory rule के मुताबिक हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रोडक्ट में अच्छे एट्रीब्यूट्स सबसे ज़्यादा है और हम उस प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला कर लेते हैं. There is a unique feature of compensatory decision, which means कि compensatory decision allows a positive evaluation of a brand on one attribute to balance out a negative evaluation on some other attribute. इसका मतलब ये है कि consumers जो हैं वो एक sum score को देख रहे होते हैं मुख्तलिफ attributes के, कि मुख्तलिफ attributes के हिसाब से एक product के अंदर सबसे ज़्यादा positive attributes किस product के अंदर है. बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि उनको मुख्तलिफ किस्म की products नज़र आती हैं मार्केट के अंदर और वो सिर्फ ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट्स सबसे ज़्यादा होंगे वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा होंगे वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे. लेकिन सिचुएशन बाज़ औक़ात इस तरह से होती है कि एक प्रोडक्ट में एक एट्रीब्यूट के ऊपर उसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है लेकिन एक दूसरे एट्रीब्यूट पर उसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर assumption consumers would purchase only that product जहाँ पर एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है. I understand the discussion is getting complicated, so I have built up this slide to show you an example so that this could become easy for you to understand. आइए देखते हैं कि एक साहब जब एक डिजिटल कैमरा खरीदने की कोशिश करते हैं और वो कॉम्पनसेटरी रूल को इस्तेमाल करते हैं तो उनका बिहेवियर किस तरह से होगा और वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं. As you can see on the slide, जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनके पास 3 तरह के कैमरास हैं, कैमरा A, कैमरा B एंड कैमरा C. इन कैमरास के अगेंस्ट इन कैमरास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं: मेगापिक्सल्स, वेट, डायमेंशंस, लेंस फोकल लेंथ, व्यू फाइंडर, LCD स्क्रीन साइज, LCD रेजोल्यूशन, मीडिया, मैनुअल कंट्रोल, बैटरी चार्जर और प्राइस. अब ये कंज्यूमर ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से वो कौन सा कैमरा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स उनको मिल रहे हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, कैमरा B has maximum points, which means camera B has 92 points, camera A has 79 points and camera C has 84 points with reference to all of the attributes. अगर कंज्यूमर कॉम्पेंसेटरी रूल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैमरा B को खरीद लेंगे. लेकिन ये भी हो सकता है कि जब वो कैमरा खरीदने के लिए जाते हैं और वो इस सारी इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वेट के रेफरेंस से कैमरा C जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं. हो सकता है कि इस कंज्यूमर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो किसी भी कैमरा को खरीदने के लिए, दैट इज वेट, अगर सिचुएशन इस तरह से है तो वो कॉम्पेंसेटरी रूल को अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि वो किसी और रूल को अप्लाई करेंगे. स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कॉम्पेंसेटरी रूल जो है वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, लेकिन जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग में कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं नॉन कॉम्पेंसेटरी डिसीजन रूल्स को. आइए देखते हैं कि नॉन कॉम्पेंसेटरी डिसीजन रूल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है.
Non-compensatory decision rule does not allow consumers to balance positive evaluation of brand on one alternative with a negative evaluation of brand on an other alternative. مثال کے طور پر ہم نے کیمرہ کی ایگزامپل میں دیکھا کہ جب کمپنسیٹری رول اپلائی کیا جاتا ہے تو سارے ایٹریبیوٹس کا جو پازیٹیو اسکور ہوتا ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان ایٹریبیوٹس میں سے ایک یا دو پر جو دوسرے کیمراز ہیں وہ زیادہ اسکور کر رہے ہوں، لیکن واٹ کنزیومرس آر انٹرسٹیڈ از کہ ایونچولی میکسیمم اسکور کس کیمرہ کا ہے اور وہ اس کیمرہ کو خرید لیتے ہیں. اور نان کمپنسیٹری رول از سم واٹ ویری ڈفرنٹ فرام دا کمپنسیٹری رول، کیونکہ نان کمپنسیٹری رول کے اندر کنزیومرز ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور ان ایٹریبیوٹس کے حساب سے اپنا کنزمپشن ریلیٹڈ ڈیسیجن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ کمپنسیٹری رولس اور نان کمپنسیٹری رولس کو اپلائی کرتے ہیں کنزیومرز تاکہ وہ اپنا ڈیسیجن میکنگ کر سکے. However, when we talk about non compensatory rules, it is not always very simple. یہاں پر بعض اوقات سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہو جاتی ہے اور اس کمپلیکیشن کو ختم کرنے کے لیے کنزیومرز کو کچھ اور رولز بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ہمارے پاس اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم ان رولز کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر، اور جب ہم اپنا نیکسٹ لیکچر پڑھیں گے تو ہم کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو اس کی اگلی سٹیج کے اوپر لے جا کر دیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے نان کمپنسیٹری رولز کو، اور نان کمپنسیٹری رولز کے اندر ہم مختلف قسم کی آپشنس کو ڈسکس کریں گے، اور فائنلی ہم ڈسکس کریں گے پرچیز آؤٹ پٹ کو، کہ جب کنزیومرز کسی چیز کو پرچیز کر لیتے ہیں، جب انہوں نے ایک پروڈکٹ خرید لی تو اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد ان کے بیہیویئر کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے اور ان کا ڈیسیجن کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے پوسٹ پرچیز بیہیویئر کو بھی. اور پوسٹ پرچیز بیہیویئر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کنزیومرز جب پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں، اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جب ان کو پروڈکٹ خریدنی ہوتی ہے تو وہ ان کی جو ایویلیویشن ہوتی ہے اس پروڈکٹ کی وہ کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے ان کے پرچیز ڈیسیجن کو. اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر میں جو کانسیپٹس ہم نے ڈسکس کیے وہ سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ کو ان کانسیپٹس کو مزید آسان بنانا ہے تو آپ اس کو اپنی بک میں ضرور پڑھیے گا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اینڈ I welcome you all here today to the 38th lecture of Consumer Psychology. Students, as usual, let us start our day with a brief description of what we discussed in our last lecture. Our last lecture was a detailed discussion on the topic of decisions. ہم نے ڈیسیژنس کے بارے میں بات چیت کی اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کنزیومرز جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اور انہیں مختلف پروڈکٹس خریدنی ہوتی ہیں تو وہ مختلف قسم کے ڈیسیژنس کس طرح سے بناتے ہیں. اور ڈیسیژنس کے پرسپیکٹو میں ہم نے ڈسکس کیا کنزیومرز کی مختلف سچویشنز کو جب وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی پروڈکٹ کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت جب وہ سوچتے ہیں کہ اب ان کو مارکیٹ میں جانے کی ضرورت ہے اور وہ وہاں پر جا کر کوئی نہ کوئی پروڈکٹ خریدیں گے. تو اسٹوڈینٹس ڈیسیژن کے پرسپیکٹو میں جب ہم نے بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیسیژن میکنگ ایکٹیویٹی ان اٹ سیلف از اے اسٹریسفل ایکٹیویٹی, کیونکہ جب ہم ڈیسیژن میکنگ سچویشن کے اندر جاتے ہیں تو عموماً ہمارے پاس کافی ساری آپشنس ہوتی ہیں اور ان آپشنس میں سے ہم نے چند آپشنس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر فائنلی ہم نے ایک آپشن بنانی ہوتی ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں جو ہم نے خریدنی ہے. اگر دیکھا جائے تو جنرل لائف میں بھی جب ہم ڈیسیژنس بناتے ہیں تو یہ کافی اسٹریسفل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور جنرل لائف میں بھی لائف کے مختلف ایشوز کے بارے میں ہمارے پاس مختلف آپشنس ہوتی ہیں اور ہم ان آپشنس میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرتے ہیں. اس کو ذرا بہتر تناظر میں سمجھانے کے لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایک خاص کورس آف ڈگری لینا ہے یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک خاص قسم کے کیریئر کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ وہ فیصلہ کس طرح سے بناتے ہیں. نیچرل سی بات ہے کہ آپ کے سامنے بے شمار آپشنس ہوتی ہیں, مختلف قسم کے ڈگری کورسز آفر ہو رہے ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس بے شمار قسم کی کیریئر آپشنس بھی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن بھی ہوتی ہے. لیکن آپ فائنلی سوچ بچار کرنے کے بعد اور مختلف لوگوں سے پوچھنے کے بعد اور ان سے ایڈوائز اور سجیشن لینے کے بعد آپ فائنلی ایک ڈیسیجن بناتے ہیں ایک خاص ڈگری کورس کو پڑھنے کے بارے میں اور ایک خاص کیریئر کو اپنانے کے بارے میں. اور یوزلی اس پورے پروسیس کے اندر آپ کو کافی وقت لگتا ہے اور آپ کو کافی ساری انفارمیشن حاصل کرنا پڑتی ہے. جب ہم ڈیسیجن میکنگ کو کنزیومرز کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو کنزیومرز کچھ اسی طرح کی سچویشنز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس, آج کل کا دور ایڈورٹائزنگ کا دور ہے. جب آپ پڑھنے کے لیے اخبار کو کھولتے ہیں تو آپ کو اخبار میں کافی سارے ایڈورٹائزمنٹس ملتے ہیں. خبروں کے ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف ایڈورٹائزمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں جس کے اندر مختلف پروڈکٹس کے بارے میں نہ صرف انفارمیشن ہوتی ہے بلکہ اس انفارمیشن کو کچھ اس طرح سے پیکج کیا ہوتا ہے کہ اچانک آپ کی نظریں خبر کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ مختلف پروڈکٹس کے بارے میں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کسی میگزین کو کھولتے ہیں تو میگزینس میں بھی عموماً آپ کو کافی سارے ایڈورٹائزمنٹس نظر آتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی وٹنگلی اور ان وٹنگلی آپ کی اٹینشن ایڈورٹائزمنٹس کی طرف چلی جاتی ہے. جب آپ ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو آپ کو ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے درمیان میں بہت سارے ایڈورٹائزمنٹس ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلسل ٹیلی ویژن پر مختلف قسم کے ایڈورٹائزمنٹس چل رہے ہوتے ہیں اور ان ایڈورٹائزمنٹ سے بھی آپ مختلف پروڈکٹس کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی جگہ پر جانے کے لیے تو آپ کو سڑکوں پر بل بورڈس نظر آتے ہیں اور ان بل بورڈس کے اندر بھی بے شمار پروڈکٹس ہوتی ہیں. آج کل کا جو دور ہے یہ ایڈورٹائزنگ کا دور ہے اور جب بھی آپ کو کسی پروڈکٹ کو خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ رینج کے اندر بے شمار برانڈس اویلیبل ہوتے ہیں, بے شمار مختلف قسم کی مصنوعات مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ ان مصنوعات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان مصنوعات میں سے مجھے کون سی پروڈکٹ خریدنی ہے, کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو میرے لیے بیسٹ ہوگی. Don't you think that the situation is getting a little more complicated for the consumers in the face of so much information available to them? Such a high level of exposure to such intense information constantly 24 hours a day, that is a very, very difficult scenario. اور consumers کو اس سناریو کے اندر جب ڈیسیژنس بنانے پڑتے ہیں تو انہیں کافی ساری انفارمیشن میں سے گزرنا پڑتا ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور پھر ان کو کوئی ڈیسیژن بنانا ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس, جب ہم ڈیسیژن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عموماً جب بہت ساری آپشنس ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہم نیچرلی کچھ ایسی مینٹل ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا کچھ نیچرلی ایسے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں کہ ہم ان آپشنس کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ ان آپشنس کو کٹ ڈاؤن کر سکیں اور اپنی پرٹیکولر چوائس کو نیرو ڈاؤن کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بے شمار آپشنس میں سے
کافی ساری آپشنس کو کٹ ڈاؤن کر دیا جائے اور نیرو ڈاؤن کیا جائے کسی ایک ایسی چوائس یا آپشن کی طرف جو ہماری ضروریات کو بیسٹ طریقے سے فلفل کر سکتی ہے. سو جب ہم کنزیومرز کی ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کی بات کرتے ہیں تو کنزیومرز ڈیسیجن میکنگ کرتے وقت کچھ ایسے رولز اور ایسے پروسیجرز استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ انہیں کون سی پروڈکٹ زیادہ بہتر سوٹ کرتی ہے ود ریفرنس ٹو ڈفرنٹ ویریبلس دیٹ آر ان دیئر مائنڈ. سو کنزیومر ڈیسیجن میکنگ از مور اور لیس لرننگ اباؤٹ the decision rules that consumers are constantly applying. اسٹوڈینٹس جب ہم کنزیومرز کے ڈیسیجن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کنزیومرز عموماً دو طرح کے ڈیسیجن میکنگ ایکٹیویٹی کے اندر انگیج ہوتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی کا نام ہم نے دیا کمپنسیٹری ڈیسیجنس اور دوسری ایکٹیویٹی کا نام ہم نے دیا نان کمپنسیٹری ڈیسیجنس. اسٹوڈینٹس جب ہم بات کرتے ہیں کمپنسیٹری ڈیسیجن کی تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں تھرو این ایگزامپل. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک گاڑی خریدنی ہے تو آپ کے ذہن میں گاڑی کی ایک تصویر ابھرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تصویر ابھرنا دراصل نتیجہ ہوتا ہے آپ کے ایک تھنکنگ پیٹرن کا. جو ہی آپ ایک ایسی اسٹیٹ آف